نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ لینا، اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ لینا یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، حاجت پیش کرنا، یہ کیسا ہے؟ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک بندے کا سوال ہے کہ بعض لوگ انبیاء، اولیاء وغیرہ کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں، اور جبکہ بعض براہ راست اولیاء سے ہی دعا کرتے ہیں، کیا یہ جائز اور درست ہے؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ابتدا وسیلہ کا مطلب جان لیجئے۔ وسیلہ کا مطلب جان لیجئے۔ چنانچہ لغت کی مشہور کتاب فیروز اللغات میں وسیلہ کا معنی ذریعہ، واسطہ، سبب، سہارا، آسرا، حمایت، مدد اور دستگیری وغیرہ درج ہے۔ یاد رہے کہ اس وسیلہ کو توسل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ وسیلہ کے تمام معنی پر غور کریں تو معلوم ہوگا جو اس کو اختیار کرے گا وہ یقیناً عاجز و مجبور اور محتاج ہی ہوگا، کیونکہ وہی سہارا، آسرا اور واسطہ وغیرہ تلاش کر رہا ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوگی کہ ایک حاجت مند ہے اور ایک وہ ہے جس نے حاجت پوری کرنا ہے، اور ان دونوں یعنی حاجت مند اور حاجت روا کے درمیان میں جو واسطہ ہوگا وہ وسیلہ کہلائے گا۔ لہٰذا اس طرح تین ذاتیں سامنے آئیں گی: وسیلہ پیش کرنے والا، نمبر 2 پہ جس کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے، نمبر 3 جس کے حضور وسیلہ پیش کیا جائے گا۔ اب وسیلہ کے تلاش کرنے کے کیا کیا حکم ہے؟ مذکورہ تمہید پیش کرنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اللہ رب العزت نے وسیلہ تلاش کرنے کا کوئی ارشاد فرمایا ہے یا بھی نہیں۔ تو اس کے لیے حکم قرآنی ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ حکم قرآنی سے جب تلاش وسیلہ کا حکم ملا تو اب یہ جاننا ہوگا کہ کس چیز کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور کس چیز کو نہیں۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ وسیلہ کی 2 قسمیں کی جا سکتی ہے: اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا، اور انبیاء اور اولیاء کے مقام و مرتبے وغیرہ کو بطور وسیلہ پیش کرنا۔ وسیلہ، ذات وسیلہ کیا ہے؟ جبکہ انبیاء کرام کی ذات کو بطور وسیلہ پیش کرنا، اس پر ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، اور اگر تم چاہو تو میں اس کو مؤخر کر دوں، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ، میں تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے محمد، میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ، میرے متعلق آپ کی شفاعت قبول فرما۔ امام ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ ابو اسحاق نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔
اولیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کرنا، اس پر مذکورہ روایت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور یہ عرض کرتے، اے اللہ، ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کو تیری طرف وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر لوگوں پر بارش بھی ہوئی۔ یہاں ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کا وسیلہ تو پیش کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو حضور کے چاچا ہیں، ان کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ بعض لوگ تو براہ راست نبیوں اور ولیوں سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا جواب جاننے سے پہلے شریعت اسلامیہ کے ایک اصطلاح حقیقت و مجاز کا جاننا ضروری اور لازم ہے کہ ہر وہ لفظ جس کو کسی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جب وہ اس کے لیے استعمال ہوگا، یہ حقیقت و مجاز کی تعریف ہے۔ ہر وہ لفظ جس کو کسی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جب وہ اس کے لیے استعمال ہوگا تو حقیقت کہلائے گا، اور جب اس کے غیر میں استعمال ہوگا تو مجاز کہلائے گا۔ مثلا انبتت الربیع بقل، بارش نے ساگ اگایا۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، غور سے سنیے گا، غور کیجئے کہ یہاں فرمایا بارش نے ساگ اگایا، یہاں بارش کو ساگ اگانے والا بتایا گیا، حالانکہ اگاتا تو اللہ عز و جل ہے۔ اس کو ذرا آیت قرآنی سے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اور اللہ جانوں کو موت دیتا ہے، وفات دیتا ہے ان کی موتوں کے وقت، یعنی اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کے موت کے وقت۔ اب آگے والے آیت دیکھیں، قل یتوفاکم ملک الموت، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ اوپر والے میں آپ نے سنا اللہ جانوں کو موت دیتا، وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور نیچے والے میں تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ مذکورہ دونوں آیتوں میں وفات دیتا ہے اللہ عز و جل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور موت کے فرشتے کے لیے بھی، لہٰذا یہاں یہی کہا جائے گا کہ وفات دیتا ہے اللہ عز و جل کے لیے بطور حقیقت استعمال ہوا ہے کہ وہی ہے کہ جو وفات دے سکتا ہے، جبکہ فرشتے کے لیے بطور مجاز کہ اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ تم وفات دو۔ ایک آیت اور ملاحظہ فرمائیے کہ جب جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کی جانب کنکریاں اور خاک یعنی مٹی پھینکی جو ان کے چہروں پر پہنچی، تو اللہ عز و جل نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اس میں بھی حقیقت و مجاز کا استعمال ہوا۔ ما رمیت تم نے نہیں پھینکی حقیقت ہے، یہ جو ما رمیت ہے تم نے نہیں پھینکی یہ حقیقت ہے، کیونکہ حقیقتاً تو اللہ ہی پھینکنے والا، اور اذ رمیت مجاز ہے یعنی جب پھینکی گئی، پھینکنے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، تم نے نہیں پھینکی یہ حقیقت ہے، اور وہ اذ رمیت مجاز ہے یعنی جب پھینکی گئی۔ اس تفصیل کو سمجھ لینے کے بعد یہ جان لیجئے کہ جب کوئی شخص کسی نبی اور ولی سے براہ راست دعا وغیرہ کرے تو یہ بطور مجاز کے ہیں نہ کہ حقیقت، کیونکہ جب اللہ عز و جل کے ہوتے ہوئے فرشتہ موت دے سکتا ہے بطور مجاز، تو اللہ کے ہوتے ہوئے بطور مجاز نبی ولی سے بھی براہ راست حاجت پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ساری تفصیل کے باوجود یہی کہا جائے گا کہ افضل و اولیٰ یہی ہے کہ براہ راست اللہ عز و جل سے کہا جائے گا، لیکن اگر کوئی وسیلہ پیش کرتا ہے تو اس کو منع کر کے آپ خود گنہگار نہ ہو اور نہ دوسروں کے گنہگار ہونے کا فتویٰ صادر فرمائے، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔